سید محمد علی صاحب ماہر سیکیورٹی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، ہم نے ابھی پوری فہرست چلائی مختلف اینکرز کی جو ٹی وی پہ بیٹھ کے اونچا اونچا بول رہے تھے، پاکستان سے اس کو جوڑ رہے تھے، بتا رہے تھے کہ پاکستان سے ٹریول کر کے آئے ہیں، لیکن ظاہر ہے رہی صحیح کریڈیبلٹی جو تھی، ویسے تو پہلے بھی نہیں تھی، مارکا حق کے بعد جو فیک نیوز کا بازار انہوں نے گرم کیا تھا وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ کیا لگتا ہے اب اس خفت کو مٹانے کے لیے کہیں ہم دیکھیں گے کہ مودی سرکار، بی جے پی کی سرکار مسلمانوں کے خلاف کچھ مسلمان دشمنی میں وہ ایک بہانہ ہی مل گیا کچھ نا انہیں اقدامات کر سکتی ہے؟ ہما عبداللہ، تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ آپ کو یاد ہے کل آپ نے بلکہ اسی پروگرام پہ بریک کی تھی والی خبر کہ وہ انڈین ہے، اور ہم نے اس پہ بات بھی کی تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں جب آپ دیکھتے ہیں انڈین اینکرز کو کہ وہ کس طرح گلا پھاڑ کے پاکستان کی نفرت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی موقع نہیں جانے دیتے کہ پاکستان پہ جھوٹا سچا ہر قسم کا الزام تھوپتے ہیں۔ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کہ جب یہ دنیا کے سامنے حقائق سامنے آئے ہیں کہ جی وہ تو انڈین ہے، اور تو اس کے بعد اب ان کی ٹون میں اور ان کے مزاج میں کیا تبدیلی آئی ہے، وہ بڑی دلچسپ میں سمجھتا ہوں صورتحال ہوگی۔ اچھا، دس از آن اے لائٹر نوٹ، لیکن دیکھیں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہما اور عبداللہ۔ دیکھیے، ایک تو یہ کہ تین چیزوں کو آپ لنک کریں۔ بھارتی نیشنل ہے جو کہ 27 سال پہلے آسٹریلیا جا کے سیٹل ڈاؤن ہو گیا، لیکن اب وہ بھارت بھی ٹریول کرتا رہا ہے، اور جس طرح میں نے کل گزارش کی کہ فلپین بھی ٹریول کرتا رہا ہے دہشت گردی کی ٹریننگ کے لیے، تو وہ بدستور اپنی آئیڈینٹی اور اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ بھارتی یوز کر رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس وقت بھارتی جو شہری ہیں یا جو بھارتی ڈائسپورا ہے مغربی ممالک میں، وہ عالمی دہشت گردی میں انوالو بھی ہے اور اس نیٹ ورک کا حصہ بھی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں بدقسمتی سے ہماری جانب سے بھی جو نیریٹو رہا ہے دہشت گردی کے حوالے سے وہ بڑا ڈیفینسو اور ریئیکشنری رہا ہے۔ تو اس حقیقت کو دنیا کے سامنے بروقت انداز میں اور تمام حقائق کی بیسس پہ سامنے لانا بہت ضروری ہے ہما، کیونکہ آپ دیکھیں کہ سب سے تشویش کی اس میں بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ بھارت جاتے رہے ہیں کئی دفعہ، لیکن ایک مہینہ پہلے اس سڈنی میں حملے سے پہلے وہ جو فلپین گئے تھے، تو میں نے جس طرح کل بھی گزارش کی تھی کہ فلپین جو ہے وہ داعش اور القاعدہ کا اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے ریکارڈ کے مطابق جو مشرق بعید ہے اس کا سب سے بڑا ایک طرح سے مرکز ہے۔ 4 UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں اس چیپٹر کے اوپر، جس کو جو داعش سے اور القاعدہ سے بھی لنک کیا جاتا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، کوئی میڈیا نہیں کہہ رہا، یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کی 4 ریزولوشنز کہہ رہی ہیں کہ ابو سیاف گروپ جو ہے اس کو ڈائریکٹ فنڈنگ اسامہ بن لادن کے برادر نسبتی جو تھے وہ کرتے تھے، اور ان کی تربیت، ٹریننگ، دہشت گردی کی کارروائیوں کا پورا نظام قائم القاعدہ اور داعش کے ساتھ کیا گیا۔ اب ایک بھارتی شہری جو ہے وہ آسٹریلیا جا کے رہتا ہے، وہ ٹارگٹ تو آسٹریلیا کو کرتا ہے، لیکن تربیت جا کے وہ داعش اور القاعدہ کے مراکز میں حاصل کرتا ہے۔ یہ بہت سنجیدہ بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں اب اس کے نتیجے میں آپ نے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن بھارتی شہری اور ڈائسپورا کے اوپر جو اعتماد ہے مغربی ممالک میں، اس میں کافی کمی آئے گی۔ ان کی ویزا پالیسیز کو بھی ریویو کیا جا سکتا ہے، محمد علی اور آنے والے دنوں جی بالکل آگے اس سے ہم یہ بات پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب کچھ ایسا واقعہ ہوتا ہے دنیا میں ہو یا ایون خطے میں بھی ہمارے ہو، اور تھوڑی سی بھی شک ہو جائے کسی کو پاکستان کی انوالومنٹ ہے، تو پھر ایک ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ٹیررسٹ نیٹ ورکس جو سراؤنڈنگ اگر تو ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے بارڈر ایریاز میں، واٹ ایور وی نیڈ ٹو ٹیکل دیم، وی نیڈ ٹو ڈسمینٹل دیم۔ ڈو مور کہتے تھے یا پھر پٹنگ یور ہاؤس ان آرڈر کہتے تھے۔ اب آپ بتائیں، اب اس قسم کی چیزیں اگر آ رہی ہیں سامنے، جہاں یہ ایک بھارتی نژاد نکلا جو کہ کافی تواتر کے ساتھ انڈیا بھی جاتا رہا، 6 بار تو بتایا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا بھی بیچ میں گیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، اینڈ دیر از اے ٹیررسٹ نیٹ ورک، تو انڈیا سے مطالبہ نہیں کرنا چاہیے دیٹ یو نیڈ ٹو لک انٹو اٹ اینڈ ڈسمینٹل یور ٹیررسٹ نیٹ ورک، یا پھر انڈیا کو خود کو یہ ادراک ہونا چاہیے کہ اب تو نظریں آ گئی ہیں دنیا کی، وی نیڈ ٹو ڈو مور؟ جی ایبسلیوٹلی ہما، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حقیقت ہے آپ کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کے ذریعے سے عالمی سطح پہ ابھارنا چاہیے کہ اب بھارت، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ بھارتی شہری اور ڈائسپورا جو ہے وہ دہشت گردی میں انوالو ہیں۔ اور آپ دیکھیں 2 پہلو اس کے بڑے دلچسپ ہیں۔
ایک تو یہ کہ بھارتی شہری اور ڈائسپورا جو ہے وہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ ہے، اور دوسری جانب ان کی خود ریاستی پالیسی بھی ہے جو کہ ڈیفینیٹلی ہائیسٹ لیول پہ اس کی اپروول ہوگی کہ جناب جیسے آپ اپنے کینیڈا انٹیلیجنس کے ایجنٹس واقعات ڈپلوائے ہیں۔ کر رہے ہیں دیگر ممالک میں کہ جناب آپ اپنے سیاسی مخالفین جو سکھ ہیں ان کو اسیسینیٹ کریں، اور یہ چیز بھی، اور عبداللہ یہ چیز بھی امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے فارملی ریکوگنائز کی ہے، یہ کوئی میڈیا رپورٹ نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ایک جانب سے بھارتی ریاستی دہشت گردی کے لیے ان کی انٹیلیجنس ایجنسی استعمال ہو رہی ہے امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کے ممالک میں، اور دوسری جانب ان کے جو شہری ہیں وہ عالمی دہشت گرد تنظیموں کا حصہ بن رہے ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ جو مغربی طاقتیں خصوصاً اور عالمی برادری عمومی طور پہ ان کو بھارت کے حوالے سے اپنا لائحہ عمل جو ہے ریویو کرنا پڑے گا، ان کے لوگوں کو جو وہ ویزا دیتے ہیں، ان کو ان کے لیے جو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، بہت سافٹ ٹرمز ہیں، اب وہ سخت کی جائیں گی، اور اب زیادہ حقیقت پسندانہ اور تشویش کے انداز میں اب وہ بھارتی اسٹوڈنٹس کو، ڈائسپورا کو، ٹریڈر کو، انویسٹر اور پروفیشنل کو ایکسیس دیں گے۔ اب میں سمجھتا ہوں مغرب کی سوچ اور پالیسی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ اچھا، مغرب کی سوچ اور پالیسی میں کیا اس معاملے کو لے کے بھی تبدیلی آئے گی کہ انڈینز پرٹیکولرلی میڈیا، ظاہر ہے کسی بھی نیشن کا، کسی بھی قوم کا ان کا چہرہ ہوتا ہے یا انہی کے ذریعے دنیا تک بات پہنچتی ہے، اب جس لیول کا جرنلزم انڈیا میں کیا جاتا ہے یا جس لیول کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور لٹرلی ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ سچ کہاں بتا رہے ہیں کیونکہ زیادہ تر فیک نیوز اور مس انفارمیشن ہوتی ہے، اس سے بھی دنیا کو آپ کو لگتا ہے فرق پڑے گا؟ بیکاز کسی بھی ملک کی سیریسنس متاثر ہوتی ہے جب اس کا میڈیا اس طرح سے برملا دن کی روشنی میں بغیر کوئی ڈھکے چھپے جھوٹ بولتا ہوا بارہا پکڑا جا رہا ہو۔ بہت اہم سوال کیا عبداللہ۔ مختصراً میں سمجھتا ہوں 4 پہلو ہیں جس کی وجہ سے اب جو بھارت کی عظمت، بڑائی، خوشحالی اور طاقت کا ڈھونگ ہے اس کے سحر سے مغربی طاقتیں نکل چکی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ پیوٹن کے دورے کے بعد یہ واضح ہو گیا، اور میجر آرمز ڈیل کے بعد، کہ امریکہ کے مقابلے میں روس کا چناؤ کیا ہے بھارتی قیادت نے۔ دوسری بات کہ معاشی جو ہے دباؤ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، ٹیرف وار جاری ہیں، اور مارکیٹ ایکسیس امریکن پروڈکٹس کو بھارت نہیں دینا چاہ رہا۔ تیسری بات جو میں نے کہا کہ ان کی آفیشیل اسٹیٹ پالیسی ہے کہ دہشت گردی کی اسٹیٹ لیول پہ پشت پناہی کی جائے دیگر ممالک میں، اور آپ نے دیکھا کہ بی ایل اے کو بھی امریکہ نے سینکشن لسٹ میں ڈال دیا جو کہ انڈین سپانسرڈ پراکسی ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جناب ان کی انٹیلیجنس آفیشلز خود دوسرے ممالک میں جا کے سیاسی مخالفین اور جو سکھ رہنما ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو اب لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے جس میں ان کا ڈائسپورا جو ہے ملوث پایا گیا عالمی دہشت گرد تنظیموں میں، یہ آئسنگ آن دا کیک ہے، آئسنگ آن دا ٹاپ ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں لاسٹ نیل ان دا کافن ہوگی ان کی ٹرسٹ اور کریڈیبلٹی کے اوپر۔ Got it. محمد علی صاحب, thank you so much. Very points you raised, and it remains to be seen کہ اگلے کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ ریاستی جو ٹیررزم ہے, جو سپورٹ ہے, جو کہ پچھلے کچھ سالوں سے رپورٹ بھی ہو رہی ہے, بات بھی ہو رہی ہے, there should be a lot more pressure now. There should be. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ کیا انسیڈنٹ ہوا ہے. We'll keep you posted about it.